الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس آر فیملی کو سلام پہنچے۔ اچھا جی، اول تو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ اس دفعہ کا جو نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کا جو تھا اپنا اجلاس، ٹھیک ہے، اس کو ایس آر جی فیملی میں بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس دفعہ کے اجلاس میں ہمارے کیس کو ڈسکس کیا جانا تھا، اور کیس ڈسکس ہوا، اور کچھ لوگوں نے بہت ہی زیادہ توقعات جو ہے نا وہ وابستہ کی ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ ان کی روٹین کی ایک کارروائی تھی جو کہ وہ ایک مخصوص ٹائم کے بعد سے تسلسل سے وہ یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں، کچھ خارج کر دیتے ہیں، کوئی ایگزیکٹو بورڈ سزائیں نہیں دیتا ہے، سزائیں تو عدالت دیتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ کسی دوست نے ویڈیو بھی ڈالی ہے، ٹھیک ہے، ریفرنس دائر ہو جاتا ہے اور دائر ہونے کے بعد اس پہ سزا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ریفرنس دائر ہونے کے بعد دو صورتیں نکلتی ہیں۔ ہمارا جو بھی تھا سلسلہ وہ تو پہلے دن میں ڈسکس ہوا، ٹھیک ہے، کافی ٹائم ڈسکس ہوا، یہ فارمیلٹی نہیں ہوئی کہ بھئی آیا کیس اور آگے گزار دیا، ہمارے کیس پہ ڈسکشن ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے، ٹائم لیا گیا اس پہ، ٹھیک ہے، اور اس دن کو فائنل نہیں ہوا تو دوسرے دن بھی ٹائم لیا گیا۔ یہ ایک بہت مختلف قسم کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ پہلے دن بھی ڈسکس ہوا، ٹھیک ہے، اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تو دوسرے دن بھی ڈسکس ہوا، ٹھیک ہے۔ وجوہات یہ تھی کہ جو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا جو اس میں تھا نمائندہ، اس کا یہ پوائنٹ تھا کہ کیا ہم نے جو ڈیسیجن لیا، ٹھیک ہے، اس ڈیسیجن کا کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارا کام ہی یہاں پہ جو ہے وہ کمپنیوں کو دیکھنا اور ان سے متعلق احکامات دینا یا جو بھی کنٹرول کرنا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس حساب سے ہم نے کیا، تو کیا اس کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں ہے؟ بہرحال الغرض یہ کہ سیکنڈ ڈے پہ انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا اور وہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایگزیکٹو بورڈ کے اندر جتنے بھی نمائندے موجود تھے اس سے پورا ایک ادارے ہی پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اس کو نیب کے ہاتھ ڈالنے سے ان کا کیس جیسے تھا ویسے ہی رہ گیا، ٹھیک ہے، آگے اور وہ اپیل میں گئے تو اپیل میں ضرور کوئی تھوڑی بہت کمی پیشی ہو کے انہیں پیمنٹ کرنی ہوتی، وہ بھی بات رہے گی کیونکہ بندہ پکڑا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پھر جو ہو جاتا ہے ابھی وہی روٹین کے مطابق ریفرنس دائر ہوگا، ٹھیک ہے، اب ریفرنس دائر ہوگا اور اس پہ ہوگی بات، ٹھیک ہے، وہ تو آلریڈی 14 تاریخ ہے اس میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اسی دن یہ دوسرا کام ہوا وہ اس کے تناظر میں ہی ہوا، اسی دن یہ تو دوسرا کام ہوا ہائی کورٹ میں، اسی کے تناظر میں ہوا، ٹھیک ہے، اور ہائی کورٹ کا جو وہاں پہ جو بھی ہے انہوں نے جو بلایا، ٹھیک ہے، اب اس کو بلا لیا نیب کے تفتیشی افسر کو اور نیب کے اس وکیل کو جو ہمارا کیس یہاں پہ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، احتساب عدالت میں، ٹھیک ہے، ان کو بلایا گیا اور وفاق کو بھی کوئی نوٹس جاری کیا گیا۔ اب وفاق کو کس حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کا مجھے نہیں ہے، لیکن کبھی ذہن میں آتا ہے کہ شاید دو اداروں کے اختلافات کی وجہ سے نوٹس جاری کیا گیا ہے، یا کس وجہ سے کیا گیا ہے کہ وہ ایک ادارہ جب پنشمنٹ دیتا ہے تو دوسرے کو اس کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ایک ادارے نے پنشمنٹ دے دی، اس کا کام ہی ایسی چیزوں کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی تھا، ٹھیک ہے، اب انہوں نے ہاتھ ڈالا، شاید کوئی درخواستیں تھیں یا ہوں یا کوئی امید لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ درخواستیں شاید آ جائیں، ٹھیک ہے، کمزور عقیدے والے لوگوں کی یا پھر مخالفین کی یا کس کی بھی، ٹھیک ہے، شاید اس کی بات کو لے کے یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید کوئی ہمارا بھی جو ہے نا وہ کوئی سلسلہ چل پڑے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب سیکورٹی ایکسچینج نے سزائیں سنا دی تو پھر کسی اور ادارے کو اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، کیونکہ سیم بندے کو دو ادارے جو ہے نا وہ پنشمنٹ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ چلو یہ تو قانون کی بات ہے، قانون والی سمجھیں گے، ہم تو اندازے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو جہاں تک ہمارے معلومات ہوتی ہیں اس حساب سے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو ہمیں معلومات ہوں وہ ایگزیکٹ ہوں، ہر پوائنٹ کے پیچھے کوئی پوائنٹ ہوتا ہے وہی اصل پوائنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ جو بھی آگے ڈیٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، 14 کو وہ بھی اہمیت والی ہے، اور جو آگے فروری کی ڈیٹ دی ہے 24 کو، پتہ 23 کو دی ہے، وہ بھی بڑی اہمیت والی ہے، اس پہ باقاعدہ ان کو بلایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ضرور وہ بھی کوئی ڈیسیجن لیں گے، تو فیصلہ دونوں میں سے کسی بھی طرف سے فیصلہ آ سکتا ہے۔ نمبر ایک یہاں پہ اگر گیا
تو ہو سکتا ہے 4-5 دن کی جرا ہو، اور اگر یہ ریفرنس کمزور ہو تو ہو سکتا ہے 17-18-20 تک کیس خارج ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیس ٹرائل میں چلا جائے، جب کیس ٹرائل میں چلا جائے تو مارچ کے اینڈ تک جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، اللہ خیر کرے، کسی طرف سے تو کوئی نہ کوئی بہتر حل نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپشن تو 3 موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک آپشن ایسے ہے کہ اس پہ تو خیر ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، سیکنڈ آپشن ٹھیک ہے کہ شاید کوئی ایسے قانون پاس ہو جائے جس سے کوئی ریلیف مل جائے، تھرڈ آپشن یہ ہے کہ یہ جو دوسری عدالت میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ریفرنس اگر میں کوئی کمزوری ہے تو اس سے بھی ایک امید رکھی جا سکتی ہے کہ شاید اس سے کوئی بہتری آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے کیس میں بہرحال دیکھو، ہم تو اندازے ہی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل حقائق جو ہے نا وہ کیس کے چلنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ بھی کیا ڈیزائن ہے، کیا ترتیب اختیار کرتا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ جو ہے نا یہ کوئی بہتری ہوگا اس میں انشاءاللہ۔ باقی اللہ خیر کرے جی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سب دوستوں سے دعاؤں کی امید ہے، لیکن اندازہ ایسے ہے، ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہے نا وہ کیس جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، ٹھیک ہے، اور وکیل ہیں، لیگل ٹیم ہے، وہ اس کو اس نج پہ نہیں لے جائے گی کیس کو کہ وہاں پہ جو ہے نا کوئی نقصان ہو۔ تو امید بہتری کی ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اور تمام دوستوں سے دعاؤں کی اپیل ہے، ٹھیک ہے، امید ہے کہ جو ہے نا آنے والے دنوں میں ہم خوشخبریاں سنیں گے، اور ایسی بھی امید ہے کہ شاید فروری میں ہمیں خوشخبریاں سننا مل جائے نا، ٹھیک ہے، سننے کو مل جائے۔ تو بہت بہت شکریہ تمام دوستوں سے، ایک بار پھر دعاؤں کی اپیل ہے، باقی اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے چاہا تو ضرور یہ جو 6 لاکھ لوگوں میں سے ایسے مظلوم لوگ ہیں، لاچار ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کی دعائیں ضرور رنگ لائیں گی، اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔